پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کی زیر صدارت 6 جو ارکان پر لارجر بینچ تھا اس نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں پی سی او ججز کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پی سی او ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور ان کی جو گزشتہ 1 سال کی تنخواہیں اور مراعات ہیں ان ججز کو وہ بھی واپس کرنا ہوگا۔ اس فیصلے پر بات کرنے کے لیے، اس پر تجزیہ لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی نے۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ پلی لی گئی ہے کہ 18ویں ترمیم میں چونکہ پی سی او ججز کی توثیق نہیں کی گئی ہے لہٰذا یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیے، اصل میں سپریم کورٹ کے اندر جو ججمنٹ آیا تھا اس کی بیسس یہ تھا کہ 3 نومبر کو 2007 کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا جب ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی کہ کوئی بھی سپیریئر کورٹ کا جج، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا۔ جن لوگوں نے اس آرڈر کے برخلاف حلف لیا پی سی او کے تحت، یہ آرڈر ان کو صرف اپلائی کرتا ہے ان ججز کو جنہوں نے اس آرڈر کے خلاف پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، اور انہی کے متعلق کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی تو سپریم کورٹ نے ان کو کنٹمپٹ نوٹسز ایشو کیے تھے۔ اس میں سے کچھ ججز نے معافی مانگ لی تھی اور ان کو کورٹ سے اپنے آپ کو کورٹ کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا، تو ان کے خلاف تو نوٹسز ختم کر دیے تھے، لیکن جن ججوں نے کنٹیسٹ کیا تھا ان کے کیسز چلے اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے اوپر فرض جرم عائد کی جائے گی کنٹمپٹ آف کورٹ کی۔ اس کے خلاف شاید غالباً ریویو داخل ہوا تھا جس کا اب فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب اس فیصلے کی روح سے ججز کے خلاف جو کارروائی پینڈنگ تھی کہ ان کے خلاف فرض جرم عائد کی جائے کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے، وہ اب چلے گی، اور ان پہ فرض جرم عائد ہونے کے بعد وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے یا تو کورٹ انہیں سزا دے گی یا پھر جو بھی مناسب کارروائی کرنا چاہے کورٹ کر سکتی ہے۔ تو اصل نتیجہ اس کا اس وقت نکلے گا جب فائنل آرڈر ہوگا ان ججز کے خلاف، وہ 4 یا 5 ججز ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ فائنلی کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں ان کے خلاف کیا آرڈر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے نتائج جو ہیں ٹھیک ہے، یہ 7 ججز ہیں۔ اچھا، اس میں جج صاحب یہ ہے کہ 24 اپریل 2010 سے یہ جو ہے وہ 1 سال کی جو مراعات ہیں یا تنخواہ جو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے ان کو واپس دینا ہوگی۔ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نوٹیفیکیشن کرنا ہوگا؟ اگر تو حکومت نوٹیفیکیشن کرتی ہے تو اس کے بعد ٹائم فریم کیا ہے، یا فوری طور پر نوٹیفیکیشن حکومت کو کرنا ہوگا اس حوالے سے؟ یہ دیکھیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس لیے اس کے اندر کوئی اف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ لازمی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے مطابق نوٹیفیکیشن ایشو کرے اور ان سے وہ مراعات اور وہ جو تنخواہیں جو ان کو دی گئی ہیں پچھلے سال میں وہ تمام کی تمام ان سے واپس لی جائیں۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے تو وہ افیکٹڈ پارٹیز ہیں جو سپریم کورٹ سے اس معاملے میں رجوع کر سکتے ہیں ریویو کے اندر کہ یہ تنخواہ ہم سے واپس نہ لی جائے کیونکہ ہم نے کام کیا ہے، لیکن کیوں اب اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ آرڈر جو آیا ہے یہ بذات خود ایک ریویو کے اندر آیا ہے، اس لیے مزید اب اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس آرڈر کے بعد امیڈیٹلی اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ نوٹیفیکیشن ایشو کرے ان ججز کے خلاف جن کو وہ مراعات و تنخواہیں دی گئی اور ان سے یہ واپس لی جائے۔ اچھا، اس میں جج صاحب ان ججز کے خلاف یعنی پی سی او ججز کے خلاف جو کارروائی ہوگی عدالتی مزید جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں وہ ایک عام شہری کی ہی حیثیت سے ہوگی اور انہیں کسی قسم کا کوئی استثناء تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل نہیں، بالکل عام آدمی کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے 3 نومبر کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود حلف اٹھایا وہ جج نہیں رہے، وہ دے سیز ٹو بی ججز، تو اس لیے وہ آرڈینری پوزیشن میں ان میں کوئی استثناء نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی استثناء ہوتا تو یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے پاس کہ ججز کو استثناء ہے یا ججز کو امیونٹی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ
نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا کوئی پوائنٹ ریز تو ہوا نہیں سپریم کورٹ میں, تو اس لیے اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. اب تو سیدھی سی بات ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جیسے عام آدمی کے خلاف ہوتی ہیں اسی طرح سے ان ججز کے خلاف بھی ہوں گی جنہوں نے 3 نومبر کے بعد کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ حلف اٹھایا تھا. اچھا, یہ آرٹیکل 204 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ اس کے تحت توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. آرٹیکل 204 ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جج صاحب. دیکھیے 204 آرٹیکل جو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ سے متعلق پروسیڈنگ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ بھی ایک ہے, لیکن سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کے ججز کی جو پاور ہے وہ 204 کے اندر لکھی ہوئی ہے. 204 ایک ایسا پروویژن ہے جس کے تحت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی شخص نے اس کے حکم کی حکومت دولی کی ہے یا اس کے آرڈر کو فل آؤٹ کیا ہے تو اس کو 204 کے تحت وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر کے اس کو مناسب سزا دے سکتی ہے. میکسیمم سزا جو ہوتی ہے وہ ایکٹ کے اندر 6 مہینے ہے. 6 مہینے تک کی سزا ہو سکتی ہے ایک آدمی کو اگر وہ اس کا مرتکب پایا جائے کہ اس نے حکم عدولی کی ہے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے حکم کی, تو 6 مہینے اس کی میکسیمم سزا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی سی او ججز کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی سی او ججز کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور گزشتہ 1 سال سے جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ اور مراعات ہیں وہ بھی واپس لی جائیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ہمیں یا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو hمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.